السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ شہزادے حضور شہباز دکن سرزمین اورنگ آباد پر تشریف لائے اور پیغام حضور شہباز دکن لے کر کے آئے۔ حضرت کو جب بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ تو حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب حضرت کی گفتار سنتے ہیں تو حضور شہباز دکن یاد آ جاتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور شہباز دکن کا کہ آپ اس دار فانی سے جب کوچ کیے ہیں تو اس میدان کو خالی نہیں چھوڑا بلکہ اپنے پیچھے اپنے شہزادے کو چھوڑا۔ سبحان اللہ، وہی انداز، وہی گفتار، اور کیا کہیں کہ ہم حضرت سہیل میاں کی شکل میں الحمدللہ حضور شہباز دکن کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرت کے خطاب سے قبل حضرت کی گلپوشی کے لیے میں دعوت دوں گا سید منور علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ شہنشین برج الوبار، سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی، والصلاة والسلام على رسوله الأعلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور ایک مقام پر میرے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور
حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فخر اہل سنت وارث علوم اعلی حضرت جانشین تاجدار اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ اختر رضا خان قادری علیہ رحمٰن نے حضور مفتی اعظم ہند کے لیے عرض کیا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ سبھی نے قلب سے گلہائے تبریک نظر ہے جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ اورنگ آباد دارالعلوم رضائے مصطفیٰ اورنگ آباد کہ جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے ایک عظیم الشان جلسہ بنام حضرت سیدنا فاروق اعظم و حضور مفتی اعظم منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ آج کی محفل منسوب ہے فاروق اعظم سے اور مفتی اعظم سے۔ کچھ غور فرمایا آپ نے؟ فاروق اعظم اور مفتی اعظم، یہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس رب قدیر نے ہم سنیوں کو وہ اعلیٰ قسمت دے کر پیدا فرمایا ہے کہ ہم سی قسمت کسی کی نہیں۔ کہ ذرا غور فرمائیے گا، اللہ نے جس رسول کی امت میں ہمیں پیدا ہونے کا شرف بخشا وہ فقط رسول نہیں، رسول اعظم ہے۔ وہ فقط رسول نہیں، رسول اعظم ہے۔ رسول ہونا ہی بڑے شرف کی بات ہے، اور ہم جس کی امت ہیں وہ صرف رسول نہیں، رسول اعظم ہے۔ تو اے اہل اورنگ آباد، نہ اپنی دولت پر ناز کرو، نہ اپنے حسن و جمال پر ناز کرو، نہ اپنی طاقت و دولت پر ناز کرو، نہ اپنے خاندان و قبیلے پر ناز کرو، نہ اپنی زمین جائیداد پر ناز کرو۔ ناز کرنا ہے تو فقط اس بات پر کرو کہ اللہ نے تمہیں رسول اعظم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے تمہیں رسول اعظم کا امتی بنایا ہے۔ یہ کیسے شرف کی بات ہے کہ اس پر میں اب نہیں جاؤں گا، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ بس اتنا سن لو کہ کسی نے کیا پتے کی بات کہی ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو رسول اعظم
کہ امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور رسول اعظم کے صدقے میں اللہ نے جتنے اعظم بنائے اللہ نے ہر اعظم ہم سنیوں کو عطا فرمایا. اللہ نے جتنے اعظم بنائے سب اعظم ہم سنیوں کو عطا فرمائے. ذرا دیکھو رسول اعظم ہمارے پاس، فاروق اعظم ہمارے پاس، شہید اعظم ہمارے پاس، امام اعظم ہمارے پاس، غوث اعظم ہمارے پاس، خواجہ اعظم ہمارے پاس، مجدد اعظم ہمارے پاس، مفسر اعظم ہمارے پاس، محدث اعظم ہمارے پاس، پیارے مفتی اعظم بھی ہمارے پاس، مفتی اعظم بھی ہمارے پاس. تو میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کیوں نہ کہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب دعوت فکر ہے ان تمام بھٹکے ہوئے لوگوں کو اور جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر بھٹکنے کی تیاری کر رہے ہیں. پیارے کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ نہ جاؤ کہیں بھٹکنے، نہ جاؤ کہیں بھٹکنے، اور نہ جاؤ ان کے ساتھ جو بھٹکے ہوئے ہیں. وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تو ان خار ہو کر ان بھٹکنے والوں کے پیچھے نہ جاؤ، بلکہ ان کے پیچھے چلو جو بھٹکے ہوئے نہیں بلکہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ان کے پیچھے چلو جن کے نقوش قدم کو تھامو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. انہی کے نقوش قدم کو مشعل راہ بنانے کا سلیقہ اور سبق میرے اعلیٰ حضرت یوں ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے. وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے. تو وہ کون لوگ ہیں جن کے پیچھے چلنے سے گمراہ نہیں بلکہ گمراہ لوگ ہدایت پاتے ہیں؟ وہ ہے نبی کے غلام، وہ ہے نبی کے غلام، وہ ہے نبی کے عاشق، وہ ہے نبی کے وفادار، وہ ہے نبی کی عزت کرنے والے، وہ ہے نبی سے محبت کرنے والے، وہ ہے نبی کا احترام کرنے والے، وہ ہے جو نبی پر اپنا سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں، وہ ہیں جو نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہی عاشق ہے جو یہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عزیزان گرامی اوقات،
تو بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ پکڑو، بلکہ اہل سنت و جماعت جو حق جماعت ہے، کہو حق ہے، یہی جماعت میں مضبوطی سے قائم رہو، یہی کامیاب جماعت ہے، یہی کامیاب جماعت ہے، یہی جنت میں جانے والی جماعت ہے، یہی صراط مستقیم پر گامزن جماعت ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت اعلی حضرت نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ دعویٰ کیا ہے اور فرمایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے، یہ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی مثال ستاروں کی فرمائی، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، کسی ایک کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کسی ایک کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات یہاں میرے آقا نے تخصیص نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ جو خلفائے راشدین ہیں وہ ستاروں کی طرح ہے، جو مہاجر ہیں وہ ستاروں کی طرح ہے، جو انصار ہے وہ ستاروں کی طرح ہے، جو اصحاب بدر ہے وہ ستاروں کی طرح ہے، جو عشرہ مبشرہ ہے وہ ستاروں کی طرح ہے۔ میرے آقا نے تخصیص نہیں فرمائی بلکہ مطلق فرمایا، سارے صحابہ کے لیے فرمایا، تو پتہ چلا حضرت ابو بکر کی تقلید کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، حضرت عمر کی تقلید کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، حضرت عثمان کی تقلید کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، حضرت علی کی تقلید کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، حضرت طلحہ کی تقلید کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، حضرت زبیر کی تقلید کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، حضرت امیر معاویہ کی تقلید کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس صحابی کی تقلید کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے سارے صحابہ کے لیے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستارے ہیں، the real stars۔ اے نوجوانوں، کیمروں اور لینسوں کی بدولت چمکنے والوں کو تم ستارہ سمجھتے ہو؟
میک اپ اور لپسٹک لگا کر ناچنے کودنے والوں کو تم ستارہ سمجھتے ہو؟ نو، دے آر ناٹ دا اسٹارس. بالکل بھی وہ ستارے نہیں ہیں. ستارہ وہ ہوتا ہے جو ڈوبتا نہیں ہے. یہ تو 10 سالوں کے بعد غائب. یہ کیمروں کی مدد سے، لینسوں کی مدد سے، میک اپ کی مدد سے چمکنے والے ستارے 10 سالوں کے بعد غائب. ذرا اندازہ لگاؤ، 70 کے دشک کے ہیرو کے نام بتاؤ. دیکھ لو 80 کے دشک کے دیکھو. دنیا یاد رکھی ان کو؟ دنیا یاد رکھی ان کو؟ نہیں نا، نہیں یاد رکھی. دنیا بھول گئی ان کو. وہ دنیا ان کو بھول گئی اور وہ گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے. گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے، ختم ہو گئے، چھپ گئے. جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، فاروق اعظم، فاروق اعظم، ہائے ہائے سبحان اللہ. رات سن 64 ہجری میں، سن 24 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن دنیا ان کو بھولی نہیں ہے. دنیا ان کو فراموش نہیں کی ہے اور نہ وہ گمنامی کے اندھیروں میں کھوئے ہیں. آج کوئی بھی مسجد ہو، کوئی بھی مدرسہ ہو، جہاں جاؤ گے ان کا نام پاؤ گے، جہاں پہنچو گے ان کا نام تمہیں دیواروں پر زرین حروف میں لکھا ہوا ملے گا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ رسول کے مرضی کے مطابق گزاری ہے. انہوں نے وہ کیا ہے جو اللہ کرنے کو کہا ہے، وہ کیا ہے جو رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہرگز نہیں کیا ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے. اے مسلمانوں، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق گزار لی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو کامیاب کر لیا ہے. ایسے کامیاب کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں ارشاد فرما رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا. ہائے ہائے سبحان اللہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ فرما رہا اللہ راضی ہو گیا. واہ حضرات، تو یہ ہے اصلی ستارے، اور ان کو ستارہ میرے نبی فرما رہے ہیں. ان کو ستارہ میرے نبی فرما رہے ہیں. یہ کون سے ستارے ہیں؟ یہ ستارے رشد و ہدایت ہے. یہ کون سے ستارے ہیں؟ یہ وہ ستارے ہیں جن ستاروں کی روشنی سے گمراہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کے تمام صحابہ کا ادب کرتے ہیں. نبی کے تمام صحابہ کا
ادب کرتے ہیں، اور تم بھی یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو کہ آج بہت سارے ڈپلیکیٹ قادری گھوم رہے ہیں۔ جو کبھی قادری تھے وہ قادریت چھوڑ کر پادری ہو گئے۔ وہ جو آج اپنے آپ کو قادری بتاتے ہیں لیکن ہو گئے ہیں پادری، اور ان کی بولی کیا ہے؟ ان کی بولی یہ ہے کہ حضرت علی سب سے افضل، حضرت علی ہی سب سے اعلیٰ، ہمیں علی سے پیار ہے، ہمیں علی سے محبت ہے، ضرور حضرت علی سے محبت کرو، ضرور حضرت علی کی الفت اپنے دل میں رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا علی جو مومن ہوگا وہی تجھ سے محبت کرے گا، جو مومن ہوگا وہی تجھ سے محبت کرے گا، منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، محبت یقیناً حضرت علی سے کرنا یہ مومن کی شان ہے، حضرت علی سے محبت رکھنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ لیکن سنو آج یہی حدیثیں سنا کر لوگوں کو یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی سے ہم محبت کر رہے ہیں، اور حضرت علی کی محبت کے نام پر دیگر صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جا رہا ہے، کبھی حضرت عمر کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی حضرت عثمان کو تان و تشنا سے نوازا جا رہا ہے، تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف پوری مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو اے مسلمانوں اچھی طرح سے سمجھ لو، حضرت علی سے محبت جو کرتا ہے وہ حضرت علی سے محبت کرنے والا ہر صحابی سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے سچے مومن کی پہچان، یہ ہے سچے قادری کی پہچان۔ آج بہت سے ایسے گمراہ لوگ ہمارے معاشرے میں گھوم رہے ہیں جو حضرت علی کی محبت کا تو دم بھرتے ہیں، لیکن ان کی محبت کے آڑ میں صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پر تنقید کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ روافض کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے طریقے پہ نہیں چلنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے کہ صحابہ اکرام کے مابین کیسی محبت تھی، صحابہ اکرام کے مابین کیسی الفت تھی۔ دوستوں اور بزرگوں، کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے، اور لانے کے بعد میں حضرت علی کو دیکھا اور مسکرائے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر مسکرائے، حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو مسکراتے ہوئے دیکھا، تو پھر میرے حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے جناب ابو بکر، آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرایا، یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرایا، یہ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، علی جب میں نے تم کو دیکھا تو مجھے رسول کی وہ بات یاد آ گئی کہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ وہی جنت میں جائے گا جس کو علی اجازت نامہ دے گا، وہی جنت میں پہنچے گا جسے علی جنت کا ٹکٹ عطا کرے گا۔ حضرات محترم، یہ تو ہو گئی آدھی بات۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو بھی دیکھ کے مسکرایا تھا، تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے پوچھا، علی تم بھی تو مسکرائے تھے، تم کیوں مسکرائے تھے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، جو بات آپ نے ابھی بیان فرمائی ہے، اس کے بعد جو نبی نے فرمایا تھا وہ مجھے یاد آ گیا، تو وہ مجھے یاد آنے پر میں مسکرایا۔ کہا یا کیا یاد آ گیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا علی جنت میں جانے کا اجازت نامہ اسی کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ اکرام کے مابین محبت۔
ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں بیٹھے، میرے نبی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے درمیان سخت، بہت سخت معرکہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. تو جب میرے نبی نے یہ فرمایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا دونوں بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں بخش دیے جائیں گے. وہی ہوا جو میرے نبی نے فرمایا. جنگ صفین، جنگ جمل، ٹکراؤ ہوا. حضرات، لہذا ان تمام چیزوں میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. تم فیصل بننے مت جاؤ. بڑے بڑے محدثین نے سکوت اختیار کر لیا. بڑے بڑے اپنے وقت کے عالم و اماموں نے اس مسئلے پر بات نہیں کی. تو پھر تم کون ہو؟ کس کھیت کی مولی ہو؟ تو بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سچا قادری، سچا چشتی، سچا نقشبندی، سچا سہروردی وہی ہے جو تمام صحابہ کا ادب کرتا ہے، جو تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ نبی نے فرمایا اپنے صحابہ کے لیے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور اپنے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے دی. کہا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہوا، اور جو اس میں سوار ہونے سے اپنے آپ کو روک لیا وہ ہلاک ہو گیا. تو حضرات، اعلی حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو اپنے اس شعر میں جمع فرما دیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. دونوں حدیثوں کے مفہوم کو اعلی حضرت نے اپنے اس شعر میں جمع فرما دیا اور دعویٰ کر دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. تو جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جو بھٹکے ہوئوں کو دیکھ کر بھٹکنے کی تیاری میں ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان بھٹکے ہوئوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے جانے والوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ، کیا کبھی تم نے یہ سنا ہے کہ کوئی وہابی یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ وہابیوں کا ہے بیڑا پار؟ کہیں پڑھا ہے، کہیں سنا ہے؟ کہیں کوئی خارجی یہ دعویٰ کر رہا ہو خارجیوں کا ہے بیڑا پار؟ کہیں سنا ہے، کہیں پڑھا ہے کسی خارجی نے، کسی خارجی کے ملا نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ کیا کبھی رافضی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رافضیوں کا ہے بیڑا پار؟ کہیں مودودیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مودودیوں کا ہے بیڑا پار؟ کہیں چکلالیوں نے کہا ہے؟ کہیں تم نے سنا ہے کہیں کوئی مہدوی کہہ رہا ہو، کوئی رافضی کہہ رہا ہو، کوئی غیر مقلد کہہ رہا ہو؟ نہیں، کسی بدعقیدہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. دعویٰ کیا ہے تو فقط امام اہل سنت نے کیا ہے، اور فرما دیا ہے
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اچھا اب دعویٰ ہے تو دلیل بھی ہونا، دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں ہوتا۔ دعویٰ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یہ دعویٰ۔ اگر اس کو یوں بھی کہہ لیا جائے اہل سنت کا ہی ہے بیڑا پار، سبحان اللہ، تو حضرات یہ بھی وہی بات ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری مدد فرمائی اور بتایا دلیل پوچھتے ہو دلائل ہے، دلیل پوچھتے ہو دلائل ہے، ان دلائل میں سے ایک دلیل لے لو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں جس بیڑے کی بات کر رہا ہوں، میں جس سفینے کی بات کر رہا ہوں، ذرا اس میں تو جھانک کر دے تو اسی بیڑے میں تجھے غوث اعظم نظر آئیں گے۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہوں نے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کے تیرا دیا ہے۔ ارے جو غوث 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کے تیرا دے، وہ غوث جس بیڑے میں سوار ہو وہ بیڑا کیسے ڈوب سکتا ہے؟ وہ بیڑا کیسے ڈوب سکتا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، نادان کسی اور بیڑے کی طرف نہ جاؤ۔ میرے نبی نے فرما دیا 14 صدی پہلے کہ اس بیڑے کے علاوہ 72 بیڑے اور سطح آپ پر نظر آئیں گے، لیکن کوئی منزل مقصود کو نہ پہنچے گا، سب ڈوب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، منزل مقصود کو نہ پہنچیں گے۔ لہذا ابھی بھی وقت ہے، کسی اور بیڑے کی طرف نہ جا، اہل سنت کے بیڑے میں سوار ہو جا، اور جس دن، جس گھڑی، جس لمحہ، جس پل تو سوار ہو جائے گا، تیرے اندر وہ اعتماد پیدا ہوگا اور تو یہ اعلان کرتا نظر آئے گا تجھ سے اور جنت سے۔ کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اس بیڑے میں سوار ہو جا۔ یہ بیڑا وہ بیڑا ہے جس بیڑے کے نہ خدا خود رسول اعظم ہے، اسی بیڑے میں فاروق اعظم ہے، اسی بیڑے میں شہید اعظم ہے، اسی بیڑے میں غوث اعظم ہے، امام اعظم ہے، سارے اعظم اسی بیڑے میں۔ تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو آج ہم 2 اعظموں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان میں ایک ہے فاروق اعظم، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کی شان مجھ جیسا کم علم کیا بیان کر سکتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کی عظمت کا خطبہ خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے ناقص علم کے مطابق میں ایک جملہ عظمت فاروق اعظم کے لیے یہ کہنا چاہوں گا، سب طالب اسلام ہے، فاروق اعظم مطلوب اسلام ہے۔ سب طالب اسلام ہے، فاروق اعظم مطلوب اسلام۔ نبی دعا کر رہے ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں، مولا عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے سے تو اسلام کی مدد فرما۔ 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکے ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال وہ جلال ہے کہ شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. سبحان اللہ. شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. اگر کسی کو خواب میں کثرت احتلام کی شکایت ہو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ویٹ ڈریمز، احتلام ہو جاتا ہے بار بار، تو بزرگوں نے یہ نسخہ دیا کہ شہادت کی انگلی سے اپنی ناف پر لکھے یا عمر. جس رات لکھ کر سوئے گا اس رات کبھی احتلام نہیں ہوگا. یہ حضرت عمر کے نام کی بات. بہرحال 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا. 40واں نہیں ہونے دوں گا. خود 40 میں بن گئے. سبحان اللہ. بہرحال سورہ طٰہٰ کی ایک آیت سنی، آنکھیں اشکبار ہو گئی، ایسی رقت طاری ہو گئی کہ بے ساختہ کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر نبی سے ملنے کی تڑپ تھی. کہا نبی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ کوہ صفا کی پہاڑیوں میں وہاں چلے حضرت عمر. صحابہ اکرام پہلے سے آ کر کے خبر دے رہے یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، جب انہوں نے سنا کہ عمر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا آنے دو اس کو، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوگا، اور اگر وہ شر کرے گا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیں گا. سبحان اللہ. دوستوں بزرگوں، اس کے بعد عمر آئے. آنے کے بعد سیدھے نبی کے قدموں میں گر گئے. نبی نے فرمایا عمر کیسے آیا؟ یا رسول اللہ آپ کا دامن تھامنے آیا، آپ کا کلمہ پڑھنے آیا، آپ کا غلام بننے آیا، اسلام قبول کرنے آیا. آقا کلمہ پڑھا دیجئے. جو ہی میرے آقا نے یہ سنا تو میرے آقا نے خود نعرہ تکبیر بلند فرمایا. سبحان اللہ. میرے آقا نے خود نعرہ تکبیر بلند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عمر کی شان. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مکے کی وادی میں آ کر خانہ کعبہ کے پاس آ کر اعلان کرتے ہیں عمر نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کرے گا، علل اعلان عبادت کرے گا. سبحان اللہ. دوستوں بزرگوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، میرے 2 وزیر زمین میں ہیں.
وہ دو وزیر جو زمین میں ہے وہ کون ہے؟ ایک کا نام حضرت ابو بکر ہے، دوسرے کا نام حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جب نبی کا دامن تھام لیا تو پھر نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ آئے ہے سبحان اللہ، نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ آج بھی نبی کے ساتھ نبی کے قبر کے بازو آپ کی قبر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک رسول اللہ علیہ السلام اور میرے والد حضرت ابو بکر وہاں دفن تھے، میں کبھی کبھی بغیر دوپٹے کے بھی اندر چلے جاتی تھی، لیکن جب عمر ابن خطاب کو وہاں دفنایا گیا تو پھر میں وہاں بے پردہ نہیں جاتی کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں انصاف اور عدل کے لیے جانا جاتا ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں۔ حضرات، کیسا انصاف، کیسا عدل، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ مجھے سر دست یاد آ رہا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے دور خلافت میں بیت المال قائم کیا گیا۔ آپ ہی کے دور خلافت میں بیت المال قائم کیا گیا، اور بیت المال یعنی وہ جگہ جہاں سے مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے مالی طور پر، اور جو اسلامی فتوحات سے جو مال غنیمت جمع ہوتا، سب کا حصہ تقسیم کرنے کے بعد بچا ہوا مال بیت المال میں لا کر کے رکھ دیا جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خود نگرانی میں بیت المال کے سارے کام اور ذمہ داری ادا ہو رہی ہیں۔ اب سنو یہاں پر فتح کی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کا حساب کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا چراغ روشن ہے، اتنے میں ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت پوچھی، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عمر نے کہا اجازت ہے، آ جاؤ۔ جیسے ہی وہ شخص حجرے میں داخل ہوا، وہ شخص اندر آیا تو حضرت عمر نے جو چراغ روشن تھا وہ چراغ بجھا دیا، وہ چراغ بجھا دیا۔ تو جو شخص ملاقات کے لیے آیا تھا اسے بڑی سخت حیرت ہوئی کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ چراغ جل رہا تھا، اس کو بجھا دیا، اس کو خاموش کر دیا۔ کیا حضرت عمر مجھ سے ناراض ہے؟ کیا مجھ سے اتنے ناراض ہے کہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو کہا کیوں، ایسے کیوں کہتے ہو؟ تو وہ آنے والا شخص کہتا ہے حضور والا چراغ جل رہا تھا لیکن میرے آتے ہی آپ نے چراغ کو بجھا دیا، یہ کیا ناراضگی کی وجہ سے ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا نہیں نہیں، یہ ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت میں بیت المال کا حساب کر رہا تھا اور یہ جو چراغ جل رہا ہے اس میں تیل بھی بیت المال کا چل رہا ہے۔ اب جو تجھ سے میری ملاقات ہو رہی ہے، اب جو تیری میری گفتگو ہوگی تو تیری میری گفتگو ذاتی ہوگی، تو ذاتی گفتگو
کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں میری گفتگو کے لیے میں بیت المال کا تیل خرچ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. دیکھا ہے کہیں ایسا منصف؟ دیکھا ہے کہیں ایسا انصاف پسند محتاط؟ اللہ اللہ. بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر دیانتداری پیدا کریں. ضرورت ہے آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی کہ کبھی امانت میں خیانت مت کرو. امانت کو امانت رہنے دو. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے فاران کی پہاڑی پر چڑھ کر کے پوچھا تھا اے اہل قریش، اے سرداران مکہ، بتاؤ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا تھا بیک زبان ان تمام اہل قریش نے، اہل مکہ نے، انت امین انت صادق. آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. اے مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ کا سہارا نہ لیں، چاہے کتنا ہی نقصان ہوتا. جھوٹ ام الخبائث کہا گیا، یعنی تمام گندگیوں اور برائیوں کی جڑ. آدمی جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے تو ہر گناہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جھوٹ سے بچتا ہے تو ہر گناہ سے محفوظ ہوتا ہے. اور امانت دار بنو. اگر کسی بھائی کی امانت تمہارے پاس ہے تو اس امانت کو تم اپنی جان سے بڑھ کر سنبھالو، اور کوشش کرو کہ کبھی اس میں خیانت نہ ہو. کوشش کرو کہ وہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات محترم؟ آج ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ ذریعے سے زیادہ مال کما لیں. چاہے کسی کو ڈبانا پڑ جائے، چاہے کسی کو پھرانا پڑ جائے، چاہے کسی کے ساتھ 420 کرنی پڑ جائے، ہم تیار ہیں. نہیں، دنیا کامیاب کرنے کے چکر میں آخرت مت برباد کرو. دنیا کا حساب دنیا ہی میں رکھو پیارے. آخرت تک کھینچ کے لے جاؤ گے، وہاں صرف پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا. دنیا کا حساب دنیا میں پورا کرو، آخرت تک مت کھینچ کے لے جاؤ. آج کوئی اپنے کسی بھائی کو ادھار قرض حسن دیتا ہے؟ نہیں دیتا. آج وہ طریقہ ہمارے درمیان سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے تو ساہوکاروں کی چاندی ہو رہی ہے. ہمارے لوگ ساہوکاروں کی سیڑھیاں چڑھنے پہ مجبور ہیں، ان کے چکر کاٹنے پہ مجبور ہیں. کیوں؟ تمہارے درمیان سے قرض حسن کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے. مجبوری سنانے والا مجبوری سنا بھی رہا ہے، پیسہ رکھ کر کے بھی ہم نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں کہ لینے کے وقت میں ایک طریقہ ہوتا ہے، واپس لوٹانے کے ٹائم پہ ایک طریقہ ہوتا ہے. انداز ہی بدل جاتا ہے. ڈنگے بھاگ جا رہے کیا؟ ڈبانے کی نیت نہیں، دینے کی تاریخ نہیں. حضرات سنو کان کھول کر، قرض حسن کو فروغ دو، اور یہ سمجھو اچھی طرح سے یہ کیا چیز ہے. ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے، قرض حسنہ، اور جتنے بھی دن کی وہ مہلت لیتا ہے، مان لیجئے
کہ بھائی ایک ہفتے میں لوٹا دوں گا. اوکے, ایک ہفتے میں آپ نے جو مجھے یہ قرض دیا ہے, یہ قرض حسنہ دیا ہے, میں یہ آپ کو لوٹا دوں گا. تو حضرات اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہفتے تک جو اس نے مہلت لی ہے, ایک ہفتے تک جو لوٹانے کا اس نے وقت طے کیا ہے, ہر دن اتنا پیسہ جتنا آپ نے قرض حسن کے طور پہ دیا ہے اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے کتنا بڑا ثواب. صدقہ ہم کر رہے, صدقہ ہم نکالتے, جب تک جان پہ نہ بنائے صدقے کا تو یاد ہی نہیں کرتے. جب ڈاکٹر بول دے مشکل ہے, جب ڈاکٹر ہاتھ پکڑ کے چھوڑ دے آئی ایم سوری, آئی ایم ہیلپ لیس, میں کچھ نہیں کر سکتا, اب ان کو دوا نہیں گوائش لگتی, تو صدقہ یاد آتا. وہ بات صحیح ہے. بکرا یاد آتا, بکری یاد آتی, مرغی یاد آتی, ذوالفقار یاد آتا, کبا یاد آتا, چڑیاں یاد آتے, مدرسہ بھی یاد آتا. ہاں مدرسہ بھی یاد آتا. پہلے نوبت وہاں تک پہنچنا نا وینٹیلیٹر تک, تو صدقہ یاد آتا. نہیں مسلمانوں, صدقہ کی بڑی فضیلت ہے, صدقہ دیا کر. اور دیکھو قرض حسن دینے کا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا مال جتنا بھی تم نے دیا ہے قرض کے طور پر, اتنے مال کا ثواب صدقہ کرنے کا تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہوگا. اگر مہلت بڑھا دے وہ بھائی ایک ہفتے میں نے کہا تھا لیکن گنجائش نہیں ہے, اگلے ہفتے میں دوں گا, اس کو گنجائش دو, رعایت دو, کیونکہ وہ پیسہ رکھ کر تمہارا ثواب بڑھا رہا ہے, تمہارے ثواب پہ اضافہ کرا رہا ہے. مہلت لے گا تو اللہ تعالیٰ ثواب روکے گا نہیں جب تک کہ پیسہ لوٹ کے نہ آ جائے. اور اب یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو لوگ ماہر ہو گئے ہیں اس گیم میں, بیوی, بچے, ماں, بہن, ایموشنل بلیک میل, طبیعت خراب ہے, دواخانے میں لے جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, جو ایسے 420 کے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ٹھگتے ہیں اور قرض کے نام پر پیسہ لے کر ڈبو دیتے ہیں, رفو چکر ہو جاتے ہیں, تو یہاں سے تو بچ گیا. آخرت میں کیسے بچے گا کہ اس دن کے کئی نام ہیں اور ان کئی ناموں میں ایک نام یوم الحساب ہے. قیامت کے دن کے کئی نام ہیں اور ان کئی ناموں میں ایک نام یوم الحساب ہے. حساب کر, تو اشرف المخلوق ہے, اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے تجھ کو. وہاں جانوروں کا حساب بھی پورا کیا جائے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا, کچھ نہ چھوٹے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کچھ نہ چھوٹے گا, سب کا حساب ہے. اللہ. تو اب جو یہاں پر فراڈ کر گیا, یہاں پر ادھار لے کر کے بھاگ گیا, پیسہ ڈبا دیا, اللہ اکبر, ایک جملہ فوراً پکڑا گیا میرے ذہن, شہید کا بھی قرض معاف نہیں کیا جائے گا. شہید کا بھی قرض معاف نہیں کیا. اللہ.
تو جو دنیا میں اس طرح کی حرکت کیا اور قیامت میں آ کر پھنس گیا، اب اس کا حساب کیسے ہوگا؟ ہر کچھ پیسے کے عوض اسے 500 نمازیں باجماعت جو اس نے پڑھی ہیں اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر کچھ پیسوں کے عوض، کچھ پیسوں کے عوض، روپیوں کے عوض نہیں، کچھ پیسوں کے عوض 500 نمازوں کا باجماعت ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا۔ اب پہلے تو جمعے کی 6 نماز باجماعت جو پڑھی جا رہی ہے وہ ہے اونلی جمعہ ٹو جمعہ، اس کے بعد رمضان ٹو رمضان، ادروائز نو نماز نو جماعت، یہ حالت ہے ہماری۔ تو بہرحال اس کا حساب اگر پورا نہ ہوا، نمازیں ختم ہو گئی، نمازیں ختم ہو گئی، ثواب دینے کے لیے اب بچائش نہیں ہے، ثواب دینے کے لیے اب بچائی نہیں ہے نمازوں کا ثواب، لیکن پھر بھی ثواب، پھر بھی حساب پورا ہوگا۔ اب جب نمازیں دینے کو باقی نہ رہیں گی، اس کا ثواب اس کو دینے میں جو ہے، جب اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کرنے کے لیے باقی نہ رہیں گے تو اب یہ کیا جائے گا حساب اس طرح سے پورا کہ جس کا قرضہ باقی ہے اس کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں میں اس کو کمی کر کے اس کے گناہ میں ڈال دیا جائے گا۔ جو گناہ ہوں گے، جس کا قرضہ تو باقی ہے، اس کے گناہ نکال کر تیرے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن حساب تو پورا ہوگا، حساب تو پورا ہوگا۔ تو پیارے، دنیا کا حساب دنیا میں کر لے، آخرت تک کھینچ کے مت لے جا، ورنہ بہت بھاری پڑ جائے۔ دیانتدار بن، امانت دار بن، اور کسی کی امانت میں خیانت ہرگز نہ کر۔ امانت کی قدر، حقوق العباد، آئے ہائے سبحان اللہ۔ کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس وقت میں پروگرام مکمل کر لینا ہے، تو بس مفتی اعظم علی رحمہ سے بھی منسوب یہ محفل ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند کی دیانت داری اور حقوق العباد کی پرہیزگاری، حقوق العباد کی پابندی کیسی ہے، اب آپ حضور مفتی اعظم ہند کے اس واقعے سے سماعت فرمائیے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہیں، کئی سارے لوگ موجود ہیں، ایک شخص آیا، کہا حضور ایسی ایسی تکلیف ہے، ایک تعویذ عطا فرما دیجیے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کاغذ لاؤ۔ وہ شخص گیا اور ایک سادہ کاغذ لے کر کے آیا، حضرت کو عطا کر دیا۔ حضرت نے کاغذ لیا اور اس پر نقش اتار دیا، تعویذ بنا دی۔ تعویذ بنانے کے بعد میں آدھا کاغذ استعمال ہوا، تو آدھا کاغذ پھاڑ کر تعویذ والا حصہ اس مانگنے والے کو دیا، اور آدھا حصہ کاغذ کا جو سادہ بچ گیا تھا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اور کسی بات پر بات نکل گئی ہوگی، محفل میں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں ہاتھ پر توجہ گئی تو وہ آدھا سادہ کاغذ ہاتھ میں موجود ہے، تو فوراً مفتی اعظم فرماتے کہاں ہے وہ شخص جو ابھی تعویذ لیا ہے، کہاں ہے وہ شخص جو ابھی تعویذ لیا ہے؟ محفل میں دیکھا، بیٹھک میں دیکھا تو وہ شخص نہیں۔ خادم کو دوڑایا، جا کر دیکھو کہ کیا وہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں ہے تو بلا لاؤ، کیا وہ بازار میں ہے تو بلا لاؤ۔ خادم دوڑ پڑا اور ہر طرف دیکھ کر کے واپس آیا اور کہا حضور جو تعویذ لے گیا آپ سے اس کو میں نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں
بھی دیکھ لیا ہے, میں نے وہاں پر بھی دیکھ لیا ہے, لیکن کہیں پر بھی وہ مجھے نظر نہیں آیا. تو حضرات محترم, حضور مفتی اعظم نے کیا کیا؟ حضور مفتی اعظم نے اس کاغذ کو پھینکا نہیں, اس کاغذ کو خود استعمال نہیں کر لیا, بلکہ اس کاغذ کو محفوظ کر لیا. اور اب حالت یہ ہے, اس کاغذ کی حفاظت مفتی اعظم یوں فرما رہے ہیں کہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں, اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں. اور بہت دنوں کے بعد میں وہی شخص لوٹ کر آیا تو حضور مفتی اعظم نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا, اور سب سے پہلے تکیے کے نیچے سے وہ کاغذ کا آدھا حصہ لایا اور اس کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا, یہ لو, یہ تمہاری امانت ہے جس کو میں اب تک محفوظ کر کے رکھا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا. اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیانتدار بنائے, امانتدار بنائے, سچا بنائے, اور سچوں کے راستے پر ہمیں گامزن رکھے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. کہنے میں, سننے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, آنے میں, جانے میں کسی طرح کی کوئی لفظی کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. مولا کریم اس مدرسہ رضائے مصطفیٰ اور جماعت رضائے مصطفیٰ بالخصوص شاخ اورنگ آباد کے تمام اغراض و مقاصد نیک میں مولا آسانی و کامیابی عطا فرما. اور اس سے وابستہ جتنے حضرات ہیں ان سب کے بھی جو دیرینہ خواب ہیں, مولا انہیں جلد از جلد شرمندہ تعبیر فرما دے. اور تمام مدارس اسلامیہ, مدارس اہل سنت کے لیے تو اسباب عطا فرما. مولا کریم اس محفل میں جتنے لوگ جہاں جہاں سے شرکت کر رہے ہیں سب کی شرکت کو قبول فرما. اور رسول اعظم کے صدقے میں, فاروق اعظم کے صدقے میں, اور جتنے اعظم تو نے بنائے ان سب اعظم کے صدقے میں, اور حضور مفتی اعظم کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما لے. حاجی عبدالرفیق صاحب جو بیمار ہیں, مولا انہیں تو صحت کلی, صحت تامہ و عاجلہ عطا فرما. اور جتنے بھی مسلمان مرد, عورت, بوڑھے, جوان, بچے بیمار ہیں, مولا سب کو صحت کامل و عاجل عطا فرما. جو جسمانی روحانی عاجزات لاحق ہیں ان کو شفا میں تبدیل فرما دے. اور ہم سب کو بھی مولا شفا کامل عطا فرما. ہم سب کو بھی مولا ہر پریشانی سے, بیماری سے, حادثات سے, نقصانات سے, بلیات سے محفوظ و معمون فرما. اپنی حفظ و امان عطا فرما. سب کی روزی روٹی میں خوب ترقیاں برکتیں عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا. ہم سب کو نمازی بنا, دین کا غازی بنا. نماز پنجگانہ با جماعت صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے بغیر مائک کے پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا کریم جتنوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی تھی ان سب کی بھی نیک دعاؤں کو, حاجتوں کو, ضرورتوں کو پورا فرما. ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. ہمارے شہروں میں, ہماری بستیوں میں, ہمارے گھروں میں امن و امان عطا فرما. مولا کریم جو دشمن عناصر, دشمن طاقتیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں, مولا تو ان کو ناکام فرما دے. اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما. اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما. اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما. جو
بلا کسی قصور و جرم کے جیلوں میں بند کیے گئے مولا ان کی رہائی کے اسباب عطا فرما۔ مولا کریم ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا کر، اور کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے ہیں تو علیم و خبیر ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہے تو عطا فرما۔ جو یہاں طلبہ مدرسے کے موجود ہیں مولا ان سب کو علم نافع عطا فرما، ان کے سینوں کو کشادہ فرما دے، ان کے سینوں میں قرآن مجید تو محفوظ فرما دے۔ مولا کریم انہیں جید حافظ قرآن، جید عالم بعمل بنا دے۔ مولا کریم مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت بنا دے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو استقامت عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا۔ مولا جہاں مسلک اعلیٰ حضرت میں ہم رد وہابیہ کریں، وہی مولا ہم ٹی وی، ویڈیو، فوٹو، سیلفی اور ہر طرح کی وہ چیز جو حرام ہے اسلام میں، اس سے ہمیں دور ہو جانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، ہمارے درمیان بھائی چارہ عطا فرما، ہماری صفوں میں مضبوطی عطا فرما، ہمارے دلوں میں ہمارے بھائیوں کے لیے محبت عطا فرما، کینہ، بغض، عداوت سے مولا ہمارے سینوں کو پاک فرما دے، اور ہم سب کو مولا اپنے بھائیوں کی ترقی پر جلنے والا نہیں بلکہ خوش ہونے والا بنا۔ مولا کریم مسلمانوں کو عروج و ترقی عطا فرما، اسلام کو عروج و ارتقاء عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنے تمام محبوبوں کے صدقے میں، تمام سچوں کے صدقے میں، تمام اچھوں کے صدقے میں قبول و مستجاب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔ لاکھوں سلام شمع بز میری ہدایت، لاکھوں سلام شہر یار ایران کا جھنڈا، ایران شہر یار ایران کا جھنڈا، ایران شفاعت لاکھوں سلام غریبوں کے آقا تیرے، درود ہم غریبوں کے آقا تیرے، درود ہم فقیروں کے سرور تیرا، جس کے آبا پیش بستے ہو، میں جس کے آبا پیش بستے، اس خدا دوست حضرت لاکھوں سلام ترجمان نبی، ہم زبان نبی ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میری دعوت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم عليه السلام وعلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حضور مفتی اعظم مصطفى رضا خان علی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وبارك وسلم صلاة دائما أبدا كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا